نواز شریف صاحب کو تو کرنے نہیں دی گیا میڈیا کے اوپر اس طرح یا کورٹ کے اوپر اس طرح لائیو سٹریمنگ وغیرہ یا ویڈیو کال ایون, اور عمران صاحب کو یہ پریویلیج دی گئی ہے. کس طرح دیکھتے ہیں سر آج کی ڈیولپمنٹس کو؟ بلکہ ایک ہی ڈیولپمنٹ ہے. ایک ہی ڈیولپمنٹ ہے جس میں سے کئی ڈیولپمنٹ نکل رہی ہیں. اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی جان کہ وہ شعر سنیے کہ ہم نے اس کو دیکھا جتنا دیکھا جا سکتا تھا, ہم نے اس کو دیکھا جتنا دیکھا جا سکتا تھا, لیکن پھر بھی دو آنکھوں سے کتنا دیکھا جا سکتا تھا. واہ. تو آج آپ کو ایسا کیوں لگا کہ میں اور عابد شیر علی جو ہے وہ اس طرح کا گمان یا اس طرح کا انڈرسٹینڈنگ یا اس طرح کا دماغ رکھتے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے؟ یہ تو لگتا ہے بھٹی صاحب آپ نے شیشے میں دیکھ کے اپنے لیے پڑھا شعر کہ میں نے جتنا بھی دیکھا کم دیکھا, اور دیکھتا تو اور میری روح کو سرور ملتا, میری آنکھوں کو تسلی ملتی, مجھے لگتا کہ میں نے بس آخرت بھی کما لی دنیا بھی کما لیا عمران خان کو دیکھ لیا. مجھے لگتا ہے بھٹی صاحب یار بھٹی صاحب اپنا اظہر صاحب کسی کو تو نان کنٹروورشل رہنے دیں. بھٹی صاحب کو فار ایگزامپل. جی بھٹی صاحب آپ کو یہ کیوں نہیں لگا اپنے لیے شعر پڑھا آپ نے یہ؟ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اگر کسی کی صلاحیتوں سے, کسی کے قابلیتوں سے اور کسی کے ٹیلنٹ سے گلا ہے تو وہ آپ ہیں اور دوسرے عابد شیر علی ہیں. واہ. اور آپ ہالی ووڈ میں ہوتے اور عابد شیر علی فلم کے پروڈیوسر ہوتے جس فلم میں آپ ہیرو ہوتے. واہ. تو اس لیے اور دونوں میرے بھائی ہیں. ظاہر ہے ہمارے لاکھ اختلاف ہوں لیکن دونوں ایسے بھائی ہیں کہ جن سے بالکل ٹھیک ہے. میرا تو آپ سے اختلاف ہی نہیں بھٹی صاحب, پلیز گو آن. بالکل ٹھیک ہے. ہاں پھر سن لیجئے, ہم نے اس کو دیکھا, ہم نے اس کو اتنا دیکھا جتنا دیکھا جا سکتا تھا, لیکن پھر بھی دو آنکھوں سے کتنا دیکھا جا سکتا تھا. اور یہ بھی دلچسپ ہے کہ 274 دنوں کے بعد اڈیالہ جیل سے باہر عمران خان کی کسی عدالت میں پیشی تھی, اور یہ بھی دلچسپ ہے کہ وہ پیش ہوئے فائز عیسیٰ قاضی کی عدالت میں, اور یہ بھی دلچسپ ہے کہ 2 گھنٹے 27 منٹ ہمارے عمران خان خاموش رہے. میں اور آپ کئی مرتبہ ان کے پاس ہم ایک سوال کرتے تھے اس کے بعد وہی بولتے تھے. تو آج عمران خان آج مسلسل 2 گھنٹے 27 منٹ خاموش رہے. اور یہ بھی دلچسپ ہے کہ عمران خان اور فائز عیسیٰ قاضی صاحب کے درمیان مسکراہٹوں کا تبادلہ بھی ہوا. دونوں مسکرائے, عمران خان صاحب چہرے پہ ہاتھ رکھ کر مسکرائے. اور یہ بھی دلچسپ ہے کہ عمران خان کی پیشی سے کم از کم سپریم کورٹ کو تو ایک فائدہ ہوا کہ اس کے سبسکرائبرز تھے لائیو پروسیڈنگ پیج کے 15,000, 76,000 ہو گئے ہیں 75,000. اچھا. اور 76,000, اور اگر وہ بولتے تو پتہ نہیں لاکھوں میں چلے جاتے. واہ واہ واہ. وہ اور پھر یہ بھی بڑا دلچسپ ہے کہ ہلکی نیلی شرٹ بھٹی صاحب عابد شیر علی, اب میرے بھائی اب تو میری بات سنیں, اب تو گاڑیوں کا نمبر 804 ہو گیا ہے. کپتان چپل 804 ہو بات گئی دو ہے. آپ کو یقین کر, ایک منٹ رک جائے, آپ سے بات کر رہا ہوں. ابھی آپ نیلی شرٹ پہ آنے سے پہلے سن تو لیں سر, آپ سے بات ہو رہی ہے, کہیں نہیں جا رہا. مجھے پتا ہے آپ کو بھی کیمرے پہ رہنے کا اتنا ہی شوق ہے جتنا اظہر صدیق صاحب کو ہے. وہ یہ میں کہہ رہا تھا بھٹی بھائی کہ جس طرح آپ بیان کر رہے ہیں نا اس وقت عمران خان صاحب کی, یقین کریں اس طرح تو کوئی خاتون مداح نہ بیان کرتی جس طرح کہ آپ نے شعر و شاعری کے کلابے ملا دی. لیکن بہرحال کنٹینیو کریں آپ. نہیں سچ بولا ہے, سچ بولا ہے, بھٹی نے سچ بولا ہے. اظہر بھائی ٹھہر جاؤ, انہیں بھٹی نے جو رنگ بدلنا ہے نا انالیسس دا, پھر تسی کہو گے جھوٹ بول رہے ہیں بھٹی. جی بھٹی صاحب میں تیار ہوں, مہربانی آپ کی. اور اب بھائی جان یہ جو ہے استحقاق لائیو دکھانے کا, پہلے لائیو پہ بات کر لیتے ہیں. لائیو دکھانے کا نیلی شرٹ کا کچھ کہہ رہے تھے آپ, نیلی شرٹ کا کچھ کہہ رہے تھے. اچھا چلو جی, پھر آ جاتے ہیں نیلی شرٹ پہ. ہلکی نیلی شرٹ, عمران خان کا میوٹ مائک, اور 2 گھنٹے 27 منٹ خاموشی. دوران سماعت اپنے ارد گرد پولیس اہلکاروں کو کہنا کہ کبھی یہ لائٹ آن کر دو, کبھی وہ کر دو, گفتگو, کبھی سر پر ہاتھ رکھنا, کبھی مسکرانا, کبھی انگڑائیاں لینا. آج عمران خان صاحب موجود تھے. اچھا, اب استحقاق ہے سپریم کورٹ کا اور چیف جسٹس کا کہ وہ چیف جسٹس صاحب نے یہ خیر سے لائیو نشریات کا آغاز کیا ہے. ان کا استحقاق ہے, یا 2 رکنی وہ کمیٹی جو سپریم کورٹ کی ہے کہ کس کو لائیو نشریات کی اجازت دیتے ہیں کس کو نہیں. لیکن یہ علیحدہ بات ہے, استحقاق کسی لاجک پر ہونا چاہیے.
میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک سزا یافتہ شخص آپ کہتے ہیں کہ وہ ہے اور اس کا لائیو نشریات اس کی نہیں جانی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک لائیو سپریم کورٹ میں ویڈیو لنک پر ایک سزا یافتہ شخص کو ویڈیو لنک پہ لے آئے ہیں تو میرا خیال ہے کیا حرج ہے, بولنے دیں, ایک مرتبہ سننے دیں, ایک یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا ہو جاتا ہے, کیا ہو جائے گا. ایک وہ تقریر کر لیں گے, وہ نیب پہ اپنے دلائل دے دیں گے, فائز عیسیٰ قاضی صاحب کی عدالت ہے, کوئی حرج نہیں ہے. اور جہاں تک کہ اگر آپ یہ جو دوسری دلیل ہے کہ وہ مجرم ہیں اور نواز شریف صاحب پر ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ جب ایک مجرم ہو اور وہ جلسے کرتا ہے یا وہ جلسوں سے تقریر کرتا ہے تو اس پہ عدالت کو نوٹس لینا چاہیے. آج اس میں وہ پٹیشنر ہیں, مدعی ہیں. اگر اگر عدالت یہ سیٹ کر دیتی ہے کہ نہیں دینا تو فائن, کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے سر. لیکن نواز شریف صاحب کا, اگر نواز شریف صاحب کے آخری ایک دو جملے, اگر نواز شریف صاحب کے آپ سمجھتے ہیں کہ کل غلط ہوا تھا تو کہ آج بھی غلط ہونا چاہیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کل نواز شریف صاحب نے لندن میں بیٹھ کر حکومت گرائی, حکومت اپنی بنائی, پی ڈی ایم کے لائیو جلسے کیے, بیٹھکیں کی, مجلسیں کی, گجرانوالا تقریر کی اور شہباز شریف صاحب کابینہ لے کر ان کے پاس جاتے تھے. اور پھر یہ اطہر من اللہ صاحب کی عدالت میں 16 لوگوں نے ایک درخواست دی تھی کہ ان کو لائیو گفتگو کرنے کی اجازت دی جائے, تو انہوں نے کہا کہ چونکہ وہ اشتہاری ہیں, مفرور ہیں, پہلے سرنڈر کریں, پھر ان کے حقوق بحال ہو جائیں.